قرآن میں حضرت ایوب کی کہانی کو صبر کی ایک عظیم مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. بچپن سے ہم یہی سنتے آئے ہیں. جی بالکل. لیکن اگر آپ ان آیات کو غور سے پڑھیں تو صبر کے ساتھ ساتھ کچھ بہت ہی پریشان کن سوالات بھی سامنے آتے ہیں. بالکل. مثلاً ایک سب سے رحم کرنے والا خدا اپنے ایک نیک ترین بندے کو اتنی شدید سالوں پر محیط تکلیف کیوں دے گا؟ اور پھر وہ قسم والا معاملہ. جی. اور پھر کہانی کا وہ حصہ جہاں انہیں اپنی بیوی کو مارنے کی قسم پوری کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو صرف آج کے دور میں نہیں بلکہ صدیوں سے اسلامی اسکالرز، مفکرین اور عام مسلمانوں کے ذہنوں میں آتے رہے ہیں. صحیح. یہ کہانی بظاہر بہت سادہ ہے لیکن اس کی تہوں میں ایمان اور منطق کی گہری کشمکش چھپی ہوئی ہے. بالکل. اور آج ہم اسی کشمکش کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں ان کی روشنی میں ہم سورۃ صاد کی آیات 41 سے 44 کا گہرائی سے جائزہ لیں گے. جی. ہمارا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپے الہیاتی، اخلاقی اور تاریخی پہلوؤں کو کھنگالنا ہے. تو آئیے اس پیچیدہ کہانی کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں. چلیں شروع کرتے ہیں کہانی کے خلاصے سے. حضرت ایوب ہیں جو ایک نبی ہیں اور وہ ہر طرح کی آزمائش میں مبتلا ہیں. شدید بیماری، مال و دولت کا خاتمہ اور اولاد کی موت. ایک طویل عرصے بعد وہ اللہ کو پکارتے ہیں اور اپنی تکلیف کا ذمہ دار شیطان کو ٹھہراتے ہیں. جی. اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے. زمین سے ایک چشمہ نکلتا ہے جس سے نہا کر اور پی کر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ان کا خاندان انہیں واپس مل جاتا ہے بلکہ دگنا ہو کر ملتا ہے اور آخر میں ایک قسم پوری کرنے کا ذکر آتا ہے. اور یہیں سے پہلا بڑا سوال جنم لیتا ہے. جی. یہ کہانی ہمیں سیدھا ایک بہت بڑے اور پرانے فلسفیانہ سوال پر لا کھڑا کرتی ہے جسے ماہرین سیوڈسی یا مسئلہ شر کہتے ہیں. یعنی اگر خدا اچھا، طاقتور اور رحم کرنے والا ہے تو پھر دنیا میں تکلیف اور برائی کیوں موجود ہے؟ بالکل. حضرت ایوب کی کہانی اس سوال کی بہترین مثال ہے. اور یہاں جو بات مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آیت 41 میں حضرت ایوب براہ راست اللہ سے شکوہ نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ شیطان نے مجھے دکھ اور عذاب میں ڈال دیا ہے. جی. لیکن یہ بات تھوڑی الجھن پیدا کرتی ہے. اگر حتمی اختیار اللہ کا ہے تو پھر شیطان کو ذمہ دار ٹھہرانے کا کیا مطلب؟ یہ تو ذمہ داری کسی اور پر ڈالنے جیسا نہیں لگتا. یہ ایک بہترین نقطہ ہے. دیکھیں روایتی اسلامی مفسرین اس کی 2-3 وضاحتیں دیتے ہیں. اچھا. پہلی وضاحت فوری وجہ اور حتمی وجہ کے فرق کی ہے. ان کے مطابق فوری وجہ شیطان کا وسوسہ اور اکساہٹ ہو سکتی ہے لیکن حتمی اختیار اور حتمی وجہ اللہ کی حکمت ہی ہے جس کے تحت یہ آزمائش ہوئی. ٹھیک ہے. دوسری اور شاید زیادہ گہری وجہ ادب کا تصور ہے. ادب؟ جی. یعنی یہ اللہ کے ساتھ بات کرنے کا ایک ادب ہے کہ انسان اپنی تکلیف کو براہ راست اللہ کی طرف منسوب نہ کرے. یہ کہنے کے بجائے کہ اے اللہ تو نے مجھے تکلیف دی، انہوں نے کہا کہ شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی. اچھا، تو یہ ایک طرح کا استعارہ ہے، اللہ کے احترام کا ایک طریقہ. بالکل. لیکن جو ذرائع ہم دیکھ رہے ہیں ان میں ایک اور اہم بات یہ بتائی گئی ہے کہ قرآنی ایوب کی اصل پریشانی جسمانی تکلیف نہیں تھی. اچھا. ان کی دعا کا زور اس بات پر ہے کہ شیطان کے وسوسے کہیں ان کی عبادت، ان کے صبر اور اللہ پر ان کے توکل کو خراب نہ کر دیں. وہ جسمانی درد سے زیادہ اپنے ایمان کو پہنچنے والے ممکنہ نقصان سے ڈر رہے تھے. اچھا، یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے. لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دعا کے فوراً بعد ایک معجزاتی چشمے سے شفا مل سکتی تھی تو سالوں تک اتنی تکلیف برداشت کروانے کا کیا مقصد تھا؟ جی. کیا یہ تھوڑا بے رحمانہ نہیں لگتا کہ حل اتنا آسان تھا لیکن اسے روکے رکھا گیا؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے لیکن الہیاتی نقطۂ نظر سے شفا کا فوری ملنا اس بات کی علامت نہیں کہ آزمائش غیر ضروری تھی بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ صبر کی ایک طویل اور کامیاب آزمائش اب اپنے اختتام کو پہنچی ہے. اس کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے پل بھر میں حالات بدل سکتا ہے. یہ مایوسی کے خلاف ایک بہت طاقتور پیغام ہے. یعنی یہ دکھانا مقصود تھا کہ راحت ہمیشہ اللہ کے اختیار میں ہے چاہے حالات کتنے ہی ناممکن کیوں نہ لگیں.
جی، اور یہاں ایک اور کمال کی بات ہے، جو ذرائع ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس کہانی کو جدید نفسیات کے ایک تصور سے جوڑتے ہیں جسے صدمے کے بعد کی نشو نما یا پوسٹ ٹرومیٹک گروتھ کہتے ہیں۔ واہ، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ یعنی ایک ہزاروں سال پرانی کہانی جدید نفسیات کے ایک اہم نظریے کی بہترین مثال پیش کر رہی ہے۔ یہ کیا تصور ہے؟ یہ تصور کہتا ہے کہ بعض اوقات جب انسان شدید صدمے یا تکلیف سے گزرتا ہے تو وہ نہ صرف اس سے بحال ہوتا ہے بلکہ وہ روحانی، اخلاقی اور ذہنی طور پر پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور بہتر انسان بن کر ابھرتا ہے۔ اچھا، اس کی زندگی کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، رشتوں کی قدر بڑھ جاتی ہے اور اس کا اپنے عقیدے سے تعلق گہرا ہو جاتا ہے۔ حضرت ایوب کی کہانی اس کی ایک کلاسک مثال ہے۔ تکلیف کا مقصد انہیں توڑنا نہیں تھا بلکہ انہیں تعمیر کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، تو تکلیف کا مقصد روحانی تعمیر تھا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اس کہانی کا ایک اور حصہ ہے جو جذباتی طور پر بہت مشکل ہے۔ جی، خاندان کی واپسی، اور آیت 43 میں وہ جملہ کہ اور ہم نے اسے اس کا خاندان عطا کیا اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور۔ سچ کہوں تو یہ پڑھ کر تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ کیا اس سے یہ تاثر نہیں ملتا کہ مرنے والے بچوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی اور ان کی جگہ نئے بچے دے دیے گئے؟ کیا انسانوں کو اس طرح بدلا جا سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک حساس اور مشکل نقطہ ہے، اور جدید دور میں جہاں فرد کی انفرادیت پر بہت زور دیا جاتا ہے، یہ آیت پڑھ کر بے چینی محسوس ہونا فطری ہے۔ بالکل۔ روایتی مفسرین نے اس کی دو اہم تشریحات کی ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ نے ان کے وہی بچے دوبارہ زندہ کر دیے جو مر گئے تھے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی نئے بچے بھی عطا کیے۔ اور دوسری تشریح کیا ہے؟ دوسری اور زیادہ عام تشریح یہ ہے کہ دنیا میں انہیں نئے بچے عطا ہوئے اور یہ وعدہ کیا گیا کہ آخرت میں وہ اپنے پہلے والے بچوں سے بھی جا ملیں گے۔ اچھا، اس طرح ان کا خاندان در حقیقت دگنا ہو گیا۔ اس تشریح کا مقصد انسانی زندگی کو بے وقت قرار دینا نہیں بلکہ اللہ کی عطا اور فیاضی کی وسعت کو ظاہر کرنا ہے کہ وہ جب دیتا ہے تو نقصان سے کہیں بڑھ کر دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی جدید ذہن کے لیے یہاں ایک جذباتی تناؤ ضرور موجود ہے۔ آپ کی بات درست ہے۔ تو پھر وہی بنیادی سوال کہ اللہ نے یہ نقصان ہونے ہی کیوں دیا؟ اگر آخر میں سب کچھ واپس ہی کرنا تھا تو پہلے چھینا ہی کیوں؟ اس کا الہیاتی جواب انبیاء کے مقصد حیات سے جڑا ہے۔ انبیاء کی زندگیوں کو اکثر عوامی نصاب یعنی پبلک کریکولم کہا جاتا ہے۔ عوامی نصاب؟ جی، ان کی آزمائشیں صرف ان کی ذات تک محدود نہیں ہوتی بلکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عملی سبق ہوتی ہیں۔ اچھا، اسے ایسے سمجھیں کہ جیسے پائلٹس کو انتہائی مشکل حالات کے لیے سیمولیٹر میں ٹریننگ دی جاتی ہے، انبیاء کی آزمائشیں انسانیت کے لیے اسی طرح کی روحانی سیمولیشنز تھیں جن کے نتائج سب کے لیے سبق ہیں۔ یہ بہت اچھی مثال ہے۔ یعنی اگر حضرت ایوب اس آزمائش سے نہ گزرتے تو صبر، توکل اور مشکل کے بعد اللہ کی رحمت پر یقین کا یہ زندہ جاوید سبق بھی تاریخ کا حصہ نہ بنتا۔ بالکل، قرآن خود اگلی آیت میں کہتا ہے کہ یہ اہل بصیرت کے لیے ایک یاد دہانی اور نصیحت ہے۔ تو اس نقصان کو روکنے کا مطلب اس یاد دہانی اور نصیحت کو ہی ختم کر دینا ہوتا۔ تو ان کی ذاتی تکلیف ایک اجتماعی سبق بن گئی۔ جی ٹھیک ہے، تو خاندان کی واپسی والا معاملہ بھی جذباتی طور پر کافی پیچیدہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل سوال اس قسم کے بارے میں ہے جو حضرت ایوب نے اپنی بیوی کے لیے کھائی تھی۔ جی، اب ہم آیت 44 پر آتے ہیں جس میں کہا گیا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لو اور اس سے مارو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ یہ تو سیدھا سیدھا گھریلو تشدد کی حمایت لگتی ہے، خاص طور پر آج کے دور میں۔ کیا واقعی قرآن ایک نبی کو اپنی بیوی کو مارنے کا کہہ رہا ہے؟ یہ ایک بہت عام اور سنگین غلط فہمی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تقریباً تمام روایتی اور جدید مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہ آیت تشدد کی حمایت نہیں کرتی بلکہ تشدد سے بچنے کا ایک طریقہ سکھاتی ہے۔ وہ کیسے؟ پس منظر یہ ہے کہ حضرت ایوب نے اپنی شدید بیماری اور تکلیف کے عالم میں غصے میں آ کر قسم کھا لی تھی کہ جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو اپنی بیوی کو کسی بات پر 100 کوڑے ماریں گے۔ اچھا، اب جب وہ ٹھیک ہو گئے تو وہ ایک دوراہے پر کھڑے تھے، یا تو وہ اپنی وفادار بیوی کو ماریں جو کہ سراسر ظلم تھا، یا پھر اللہ کے نام پر کھائی ہوئی قسم کو توڑ دیں جو ایک نبی کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ تو اللہ نے انہیں ایک تیسرا راستہ دکھایا۔ بالکل، اللہ نے انہیں ایک علامتی اور بے ضرر حل دیا۔
हुक्म ये था कि घास की 100 तिनकों का एक गुट्ठा या झाड़ू लो और उससे सिर्फ एक बार मारो। ओह, इस तरह 100 की गिनती भी पूरी हो गई और बीवी को कोई तकलीफ भी नहीं पहुंची। ये इस्लामी कानून की एक बहुत दिलचस्प मिसाल है जिसे मखरज कहते हैं, यानी किसी मुश्किल से निकलने का एक जायज और बेज़रर रास्ता। तो ये आयत दरअसल तशद्दुद को रोक रही है, उसकी इजाजत नहीं दे रही। जी बिल्कुल। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा उलझ गया हूँ। उन्होंने बीवी को मारने की कसम खाई और अल्लाह की तरफ से उसका हल मिलने के फौरन बाद उन्हें नेमल अब्द यानी बेहतरीन बंदा कहा जा रहा है। जी, ये तो तजाद लगता है। ऐसी कसम खाने पर तारीफ क्यों की जा रही है? ये तारीफ उस कसम खाने पर नहीं है, ये उनके मजमूए किरदार पर है, उनके सब्र पर, उनकी तौबा पर और सबसे बढ़कर अल्लाह के हुक्म पर फौरी अमल करने पर। अच्छा, इस्लामी अकीदे के मुताबिक अंबिया गुनाह से पाक होते हैं, लेकिन उनसे इंसानी सतह पर कोई लग़्ज़िश या फैसले की गलती हो सकती है जिसे ज़ल्ला कहते हैं। सही। उनकी अजमत इसमें नहीं कि वो कभी गलती नहीं करते, बल्कि इसमें है कि जैसे ही अल्लाह की तरफ से इस्लाह होती है वो फौरन उसे कबूल कर लेते हैं। यहाँ उनकी तारीफ इसलिए हो रही है कि उन्होंने अपनी कसम पर इसरार नहीं किया, बल्कि फौरन अल्लाह के दिए हुए नरमी और रहमत वाले हल को अपना लिया। हमारे ज़राए में इज़रब यानी मारो के लफ्ज़ का सूरतुन निसा की आयत 34 से ताल्लुक भी बताया गया है। ये एक बहुत ही मुतनाज़ा आयत है, इस बारे में क्या कहा गया है? जी, ये एक बहुत अहम इल्मी नुक्ता है। अरबी में ज़र्ब के लफ्ज़ के बहुत से माने हैं। यहाँ सूरत साद की आयत 44 में सियाक़ो सबाक बिल्कुल वाज़ेह है। घास के गट्ठे के साथ मारने का हुक्म उसे मुकम्मल तौर पर गैर तकलीफ दे और अलामती बना देता है। सही। बहुत से जदीद मुस्लिम स्कॉलर्स इसी आयत को दलील के तौर पर पेश करते हैं। वो कहते हैं कि अगर अल्लाह एक नबी को एक सख्त किस्म पूरी करने के लिए इतना अलामती तरीका बता रहा है तो ये कैसे मुमकिन है कि वो सूरतुन निसा में आम मुसलमानों को अपनी बीवियों के साथ हकीकी तकलीफ दह तशद्दुद की इजाज़त दे। ये बहुत मंतिकी बात लगती है। लिहाजा वो ये इस्तिदलाल करते हैं कि सूरतुन निसा की आयत का मतलब भी कोई अलामती या गैर तकलीफ दे अमल ही होना चाहिए। ये एक जारी इल्मी बहस है, लेकिन हज़रत अय्यूब की कहानी में ये लफ्ज़ तशद्दुद की नफ़ी के लिए इस्तेमाल हुआ है, उसकी हिमायत के लिए नहीं। तो ये सारी कहानी, इसके तमाम पेचीदा सवालात, ये आई कहाँ से? क्या ये सिर्फ इस्लामी रिवायात का हिस्सा है या इसकी जड़ें कहीं और भी हैं? जो ज़राए हम देख रहे हैं उनके मुताबिक ये कहानी 7वीं सदी के अरब में नई नहीं थी। ये यहूदी और ईसाई बरादरियों के जरिए पहले से ही मशहूर थी और सुनी सुनाई जाती थी। अच्छा। अलबत्ता कुरान इसका एक बहुत ही मुनफरिद और मुख्तसर नुस्खा पेश करता है। इसकी सबसे वाज़िया मुमासलत बाइबल की किताबे अय्यूब यानी बुक ऑफ जोब से है। अच्छा, तो कुरानी और बाइबल की कहानी में इतना बड़ा फर्क है। मैंने हमेशा सोचा था कि ये तकरीबन एक जैसी होंगी। जी, इनमें अहम फर्क है। तो कुरान का अय्यूब ज्यादा साबिर है और उसकी बीवी ज्यादा वफादार। इस फर्क से कुरान कौन सा खास पैगाम देना चाह रहा है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। बाइबल की किताब अय्यूब एक तवील फलसफियाना मुकालमा है जहां अय्यूब और उनके दोस्त खुदा के इंसाफ पर बहस करते हैं। अय्यूब वहां खुदा से सख्त सवालात करते हैं, यहाँ तक कि अपनी पैदाइश के दिन पर लानत भेजते हैं। जबकि कुरान का बयान बहुत मुख्तसर, निपातुला और तौहीद के मरकजी पैगाम पर मरकूज है। कुरानी अय्यूब एक नबी हैं जो सब्र का एक मिसाली नमूना है। वो खुदा से बहस नहीं करते बल्कि अदब के दायरे में रहकर दुआ करते हैं। और उनकी बीवी का किरदार भी बहुत मुख्तलिफ है। जी, कुरान में उनकी बीवी का किरदार बहुत मुस्बत है जो उनकी खिदमत करती हैं, जबकि बाइबल में वो अय्यूब से कहती हैं कि खुदा को लानत भेजो और मर जाओ। तो कुरान ने उस कहानी को अपने मरकजी पैगाम के मुताबिक ढाल लिया। इस्लामी नुक्ता नज़र से ये ढालना नहीं बल्कि तस्हीह और तकमील है। यानी असल हकीकत यही थी जो कुरान बयान कर रहा है और पिछली किताबों में वक्त के साथ तब्दीलियां आ गई थीं। और तारीखी तनकीदी नुक्ता नज़र? एक तारीखी तनकीदी नुक्ता नज़र से देखें तो ये कहा जाएगा कि कुरान ने मशरक वुस्ता में पहले से मौजूद कहानियों के ज़ख़ीरे से इस्तिफ़ादा किया और इसे अपने तौहीदी और नबूवत के पैगाम को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। और क्या इसका कोई आसार कदीमा या तारीखी सबूत भी मिलता है?
حضرت ایوب کہاں رہتے تھے؟ نہیں، اس کا کوئی ٹھوس آثار قدیمہ کا ثبوت نہیں ملتا۔ روایتی طور پر ان کا تعلق شام، اردن یا عمان کے علاقوں سے جوڑا جاتا ہے۔ اچھا، ان علاقوں میں آج بھی ان سے منسوب مزارات اور مقامات موجود ہیں، لیکن ان کی تاریخی حیثیت کو یقینی طور پر ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ زیادہ تر اسکالرز اسے ایک مقدس تاریخ یا حکمت کی کہانی سمجھتے ہیں، نہ کہ ایک قابل تصدیق سوانح حیات۔ تو اس کی طاقت اس کے سبق میں ہے؟ بالکل، اس کی طاقت اس کے تاریخی ہونے میں نہیں، بلکہ اس کے اخلاقی اور روحانی سبق میں ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو حضرت ایوب کی کہانی صبر کی ایک سادہ داستان بالکل نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ بیانیہ ہے جو ہمیں ایمان، تکلیف، انصاف اور اخلاقیات کے بارے میں گہرے سوالات کا سامنا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ روایتی تشریحات ہمیں اس میں اللہ کی حکمت اور رحمت دکھاتی ہیں، جبکہ جدید نظریات ہمیں اس کے مشکل اخلاقی پہلوؤں پر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ کیسی کہانی ہے جو بے وقت تسلی بھی دیتی ہے اور بے چین بھی کرتی ہے؟ جی، اور شاید یہی اس کی اصل طاقت ہے۔ یہ ہمیں آسان اور بنے بنائے جوابات سے آگے نکل کر خود سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان کا راستہ ہمیشہ سیدھا اور آسان نہیں ہوتا، اس میں شکوک اور سوالات کی گنجائش بھی ہوتی ہے۔ بالکل، اور اسی نقطے پر ایک آخری فکر انگیز خیال کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ جی، ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ قرآن میں حضرت ایوب کی شکایت جسمانی تکلیف پر کم اور اس خوف پر زیادہ ہے کہ کہیں شیطان کے وسوسے ان کے ایمان کو خراب نہ کر دیں۔ صحیح۔ تو ایک آخری سوال جو یہ کہانی ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے وہ یہ ہے، کیا شاید یہ کہانی اس بارے میں کم ہے کہ ایک اچھے انسان کو تکلیف کیوں پہنچتی ہے، اور اس بارے میں زیادہ ہے کہ شدید تکلیف کے عالم میں بھی انسان اپنے اور اپنے عقیدے کے بارے میں کیا کہانی بیان کرتا ہے؟ کیا اصل امتحان جسمانی درد ہے یا مایوسی اور شکوک کے بیانیے کو مسترد کرنے کی ذہنی اور روحانی جدوجہد؟